بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دکھ سکھ میں آپ شریک ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حاضر خدمت ہوں میں عثمان بارانی۔ ناظرین، ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی بڑے کام کا آغاز کب کرنا چاہیے؟ ہم میں سے اکثر بلکہ بیشتر لوگوں کی زندگی جو ہے اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے اور اس پرفیکٹ ٹائم کے انتظار میں گزر جاتی ہے کہ جب وہ آ جائے اور اس کے بعد ہم کسی بڑے کام کا آغاز کریں، اور اسی طرح سے دن رات چلتے رہتے ہیں۔ روز سورج ابھرتا ہے، روز سورج غروب ہو جاتا ہے، اور وہ پرفیکٹ ٹائم جس کے ہم انتظار میں ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں، اکثر لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، اور بعض لوگوں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے تو آ ہی جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ دن قبل میں لاہور جانے کا اتفاق ہوا، اور لاہور میں ایک کیفے ہے، کیفے درویش کے نام سے۔ ایک چھوٹے سے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، فاسٹ فوڈ کا ایک ریسٹورنٹ ہے، اور اس کے جو مالک ہیں وہ خود کافی ادبی ذوق رکھتے ہیں، شاعر ہیں، لکھاری ہیں۔ لیکن جو حیرت کی بات ہے، جو دلچسپ بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے کیفے میں جو کیش کاؤنٹر ہے وہاں کئی طرح کے اسٹکی نوٹس ایک بورڈ پہ چسپاں تھے۔ نیلا اسٹکی نوٹس، پیلا، لال، سرخ، پنک، مختلف قسم کے اسٹکی نوٹس جو ہیں وہاں پہ لگے ہوئے تھے، اور ہر اسٹکی نوٹس پہ کچھ نہ کچھ درج تھے، دو الفاظ، دو جملے جو ہیں وہ درج تھے۔ جیسے کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا 2 برگر، کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا 1 چائے کا کپ، کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا 1 شاورما، کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا 1 پلیٹ چپس۔ اس طرح سے مختلف چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری، دو جو بچے تھے، جو کچرا چننے والے بچے ہوتے ہیں، وہ 2 بچے وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ اس کیفے میں آئے، اور انہوں نے جو کیفے کے مالک ہیں ان سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ کیفے کے مالک نے بڑی عزت و احترام سے ان کو وہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان کو، دونوں بچوں کو 2 برگر دے دیے۔ 2 زنگر برگر دینے کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک اسٹکی نوٹ اتارا اور اپنے ڈراور میں ڈال دیا۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی۔ اب یہ حیرت جو تھی یہ 2 مراحل پر مشتمل تھی کہ جب میں پہلے دکان پہ گیا اور وہاں وہ اسٹکی نوٹس دیکھے مختلف کلرز کے، اور اب جب انہوں نے ایک اسٹکی نوٹ اتارا اور ان بچوں کو کھانا کھلایا، اور میں دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں بچوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے بغیر پیسے دیے، اور انہوں نے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کیا۔ اب میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ سارا ماجرا جو ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 2 بچے آئے اور انہوں نے 2 برگر آپ سے کھائے اور بغیر پیسے دیے چلے گئے، اور اس دوران آپ نے اس بورڈ سے ایک اسٹکی نوٹ اتار کے دراز میں ڈال دیا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے ایک دسترخوان ہے جو چل رہا ہے، اور یہ اسی طرح سے کافی عرصے سے جاری و ساری ہے۔ میں نے کہا اس کی وضاحت کیجئے، یہ پوری بات مجھے سمجھائیے کہ یہ آئیڈیا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ کیفے کھولا تو میں نے اپنے طور پہ ایک عزم کیا، ایک ارادہ کیا کہ جو بھی اس کیفے میں ضرورت مند آئے گا میں اس سے پیسے نہیں لوں گا، اور اس کو کھانا جو ہے اس کیفے کی طرف سے کھلایا جائے گا۔ اور جب میں نے یہ اپنا آئیڈیا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تو میرے دوستوں نے میری بڑی حوصلہ شکنی کی۔ مختلف قسم کی آراء تھیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے یہ کسی صورت میں بھی صحیح کام نہیں ہے، یہ آپ کا ایک کاروبار ہے، اور اگر آپ اسی طرح سے مفت لوگوں کو کھلاتے رہے تو ہوٹل پہ کون پیسے دے گا؟ آپ کا ریسٹورنٹ ہے، تو جب پیسے نہیں دیں گے تو ریسٹورنٹ کیسے چلے گا؟ اور آپ کا تو دیوالیہ نکل جائے گا، اور یہ مہینوں کی نہیں بلکہ دنوں کی جو سلسلہ ہے اس کا دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ ساروں کی رائے اپنی جگہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نے اپنے طور پہ چونکہ عزم کر رکھا تھا، میں نے اس سلسلے کا آغاز کر دیا۔ اب جب میں نے آغاز کیا تو میں یہ کرتا تھا کہ جو بھی ضرورت مند آتا تھا اس کو اپنی طرف سے کھانا کھلا دیتا تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس دوران بہت سارے لوگوں کو جو میرے جاننے والے تھے ارد گرد سے، اور جو کسٹمرز تھے، ان کو پتہ چلا کہ میں یہ والا کام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کام میں، وہ سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے، اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک آدمی اگر چائے کے 1 کپ پیتا ہے تو 3 کپ کے پیسے مجھے ایڈوانس دے کے چلا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کسی ضرورت مند کو آپ چائے پلا دیجیے گا۔ اسی طرح کوئی شاورما کھاتا ہے، کوئی برگر کھاتا ہے، کوئی زنگر برگر، کوئی اور مختلف قسم کی چیزیں جو فاسٹ فوڈ میں دستیاب ہوتی ہیں، کوئی جوس پیتا ہے، کوئی چپس کھاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کے لیے اضافی پیسے دے کے چلا جاتا ہے کہ ان کو آپ میری طرف سے کھانا کھلا دیجیے گا، اور میں ان کے نام کے یہاں پہ ایک اسٹکی نوٹ لگا دیتا ہوں، اور وہ جب کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا ہے تو اس کے پیسے چونکہ مجھے پہلے سے وصول ہوئے ہوتے ہیں تو میں وہاں سے ایک اسٹکی نوٹ اٹھا کے اپنے دراز میں ڈال دیتا ہوں اور ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اب ناظرین، یہ وہ سلسلہ تھا
اور جب یہ بات انہوں نے مکمل کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی یہ ہوا کہ آپ کا یہ بورڈ جو ہے خالی ہوا ہو اور آپ کو اپنے کیفے سے اپنی جیب سے پیسے ڈالنے پڑیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ سوائے پہلے ہفتے اپنی جیب سے کھلانے کے بعد آج تک یہ نوبت نہیں آئی کہ میں اپنے کیفے سے اور اپنے ریسٹورنٹ سے لوگوں کو کھلا رہا ہوں، بلکہ یہ جو بورڈ ہے اسی کی مدد سے لوگوں کے دیے ہوئے میں سے میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جب سے یہ بات لوگوں تک پہنچی ہے تو میرے کیفے میں کسٹمرز گاہک جو ہیں ان کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں بڑے شوق سے، یہاں بیٹھ کے ایک کپ چائے کا پیتے ہیں، ایک برگر کھاتے ہیں یا بسکٹ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد 3-4 لوگوں کے کھانے کے پیسے مجھے ایڈوانس میں دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے کئی ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی سازگار وقت کا، سازگار ماحول کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ جب میرے پاس 1 ارب روپیہ ہو جائے گا تو تب میں چیریٹی کروں گا، یا جب میرے پاس کوئی بہت پرفیکشن آ جائے گی میری صلاحیت میں تب میں کوئی کام کر سکوں گا، تب میں کوئی والنٹیرزم کروں گا، تب کوئی نیکی کا کام کروں گا، جب میرا الفاظ، بیان، خطاب، تقریر یہ بہت بہتر ہو جائیں گی تب میں کسی سے کوئی نیکی کی بات کروں گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس انتظار میں رہنا نہیں چاہیے۔ کیفے الدرویش کے مالک کی طرح کسی بھی جگہ سے اس کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اور جو سوسائٹی کے اندر جو کار خیر میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خود بخود شریک ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی نیک نیتی سے کیا ہوا کام جو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی کمی نہیں رکھتے اور اس میں ہمیشہ برکت ڈالتے ہیں، اور وہ کام بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔